السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 1 دورہ قرآن شارٹ میں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی جو لوگ دین کی بات کو نہیں ماننا چاہتے نا، ان کو جو مرضی آپ بولو کہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں گے، جنت ملے گی، آپ یہ کام کرنا برا ہے وہ جو چھوڑ دو، اچھے کام کرو۔ تو جن کو دین کی بات نہیں ماننی نا، تو اگر وہ اینجلز کو بھی اترتا دیکھے، اور اگر جو فوت ہو گئے لوگ ان کو کسی میریکل کے ساتھ زندہ کر ڈالو اور وہ بولنا بھی شروع کر دیں، تو بھی وہ بات نہیں مانیں گے۔ جن کو اللہ کی بات نہیں ماننی وہ نہیں مانیں گے۔ پھر بتایا جا رہا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے ماما بابا دادی دادا اولڈ ڈیز میں کیا کرتے تھے اور اتھینٹکلی ان کے پاس احادیث نہیں ہوتی تھی یا قرآن کی آیات کو فالو نہیں کرتے تھے، تو آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے پاس اتھینٹک احادیث نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ثابت نہ ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کے دادی دادا کرتے تھے تو آپ بولے وہ کرتے تھے میں بھی کروں گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ سپوز اگر کوئی بندہ جس کو صحیح نالج نہیں ہے وہ غلط کام کر رہا ہے جس سے اس کو گناہ ملے گا، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بھی کیا ملے گا؟ گناہ۔ تو دیٹس وائی آپ نے اپنے مائنڈ سے ریڈ کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے آیا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ ٹھیک ہے تو دیٹس گڈ، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو دن کیجیے، اگر نہیں تو پھر وہاں پہ وہ کام کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بھٹکا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھٹک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سیدھے راستے پہ نہیں رہیں گے، غلط راستے پہ چلے جائیں گے، تو اجر کی بجائے ہمیں گناہ ملے گا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ اٹس مائی سیلف، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں یہ کروں، میرا یہ خیال ہے، تو اپنے آپ کی باتیں نہیں سننی بلکہ قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں سننی ہے۔ پھر بتا رہے ہیں گناہ کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، یو آر فیلنگ ویری بیڈ، آپ کو گھٹن فیل ہوتی ہے۔ تو جب ایسا ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں ان کے دل روشن ہوتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بھٹکے ہوتے ہیں، یعنی اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے سینوں کو کھول دینے کے لیے دعا بھی مانگا کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو اس طرح آمین، آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر بتایا جنت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرو، اور پھر بتایا ہر ایک کے اپنے اپنے لیول ہوں گے، یعنی جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا اچھا جنت میں لیول ہوگا، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول۔ تو اس لیے جلدی جلدی نیکیاں کریں تاکہ آپ کے زیادہ زیادہ والے لیول بڑھ جائیں۔ پھر بتایا جو حرام کام ہے وہ نہیں کرنے، جس میں شرک ہے، والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی ہوتی، نافرمانی نہیں کرنی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑوں کو کسی کو قتل نہیں کرتے، بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے، اور چھپ کے گندا کام نہیں کرتے، اور کھلم کھلا بھی گندا کام نہیں کرتے۔ اور وہ بچے جن کے بابا فوت ہو جاتے ہیں یا ماما نہیں ہوتی، ان کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، ان کا مال جو ہوتا ہے اس کو گندے طریقے سے کھانا نہیں ہے، مطلب آپ چھین لو اور کھا جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ پھر بتایا میجرمنٹ کرتے ہوئے خیال رکھیں، کبھی بھی اس میں کمی نہ کریں۔ پھر بتایا انصاف کریں، ججمنٹ ڈے بھی انصاف ہوگا، اس لیے انصاف سے کام لیں، لائک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کو چیز کم کسی کو زیادہ، یا کسی کی غلطی نہیں تھی پھر بھی اب اس کو پنشمنٹ دے دو، تو دس از ناٹ گڈ تھنگ، ہم نے ان سے بچنا ہے، اور وعدہ بھی نہیں توڑنا۔ ٹھیک ہے، پھر بتایا اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا ایمان پکا
ہو جائے گا۔ اور یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے اس پہ نہیں آنا آپ نے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ ایک اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آپ ایک قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلم ہیں۔ پھر بتایا نیکی اور برائی کے بارے میں، اگر نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں نیکی کا اجر 10 ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بس اتنا ہی رہے گا۔ اس لیے نیکی کا ارادہ آئے تو پہلے نیت کر لیا کرے میں یہ نیکی کا کام کروں گی یا کروں گا، تو اسی وقت اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جب کام کرو گے تو بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نیکی لکھنے والے جو ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور جو برائی والے ہوتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں، تھنکنگ لے رہے ہو کہ میں آج یہ کام برا کروں گا، ٹھیک ہے، تو فرشتہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے کہ کیا پتہ یہ نہ کرے، تو پھر اگر آپ نہیں کرتے تو وہ نہیں لکھتا ہے، لیکن اگر آپ کر لیتے ہو تو پھر وہ لکھ لیتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہمارا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ رکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ والا، جو کہ ہمارا سوچتے ہی ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں گے فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ پھر بتایا جو پکا راستہ ہے جس پہ حضرت ابراہیم چلتے رہے اور ان نے کبھی شرک بھی نہیں کیا، وہ تھا اللہ کا ایک راستہ۔ پھر جینا مرنا اللہ کا ایک راستہ، عبادت اللہ کو ایک ماننا، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پتہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے ان کے سارے بت توڑ دیے تھے، وہ سب شرک کرتے تھے، تو شرک کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت ابراہیم وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ پھر بتایا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ پھر بتایا کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کی دعوت دیجیے لوگوں کو، اور اس پر عمل بھی کیجئے، باقی لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور قرآن کو فالو کرنا ہے۔ پھر بتایا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے رائٹ ہینڈ والے اس کو جنت، اور جس کے ہلکے ہوں گے اس کے لیے پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہم نے اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے۔ پھر بتایا شیطان نے انکار کر دیا جب اس کو سجدے کا حکم دیا، اس نے کہا میں تو نہ سجدہ کروں گا، اللہ نے کہا جا دور ہو جا، نکل جا یہاں سے، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اسے۔ تو شیطان نے پھر کیا کیا، اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، میں ہر بندے کو بہکاؤں گا، اس کے راستے میں آؤں گا، اس سے گندے کام کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر اس نے حضرت ماں حوا اور حضرت ابا آدم جو تھے ان کو بھی بہکایا، اور پھر کتنی اس نے بری بات کی کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ تو اس لیے ہم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگا دینا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ خرچ مت کیا کرو، یعنی اتنا جتنی آپ کو ضرورت ہو، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی اظہار کرو لیکن دکھاوا نہ کرو۔ پھر بتایا بے حیائی کے کاموں سے روکو خود کو، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں تو داخل ہونا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی ساری آیات پہ حکم پہ کام کرنا ہے تاکہ ہمیں جنت ملے۔ اور پھر جو جنت ہوگی اس میں کیا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر کوئی حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، وہ جیلسی فیل نہیں کریں گے، گندی باتیں نہیں کریں گے، سب اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری برائیاں نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ پھر ایک بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ اصحاب اعراف، اب یہ کون لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کے حکم کے فیصلے کے منتظر ہیں، یعنی انتظار کر رہے ہیں، ویٹنگ زون میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اچھے اعمال بھی اتنے ہیں اور برے اعمال بھی، یعنی برے اعمال اور اچھے اعمال ایک جتنے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں اب ان کے ساتھ۔ پھر بتایا لیکن ہمیں زیادہ کرنے ہیں نیکی کے اعمال، کم کرنے ہیں گناہ کے اعمال، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خاموشی سے، دل سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے بالکل بلیو رکھتے ہوئے، اللہ کو یقین میں رکھتے ہوئے اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے، غلط باتیں بولنی نہیں چاہیے، شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا نبیوں کے بارے میں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط
لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کا کام کیا، اللہ کے دین کا کام کیا اور غلط کام چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو آج کے اس پارے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آئیے نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں نیکی کا سب سے بڑا کام یہ ہے اپنے ماما بابا کے پاؤں دبائیں، اپنے ماما بابا کی ہیلپ کریں اور اپنے دادی دادا کی ہیلپ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ اور قرآن کو پڑھیے اور سیکھتے سکھائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام